بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ آتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء اللہم صلی علی محمد و آل محمد
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء لا صلى محمد فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد پڑھنا ثم اقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء الله صلى على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. الله صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا صل على محمد وآله. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله رحمه الله. ذکر پاک کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے سلسلہ کیا گیا ہے ان مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. ملکوان برادران کے صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ.
دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں بچھائے گئے صف ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سلسلہ کیا جا رہا، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ برادران کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا پیروکار بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آخری حجت ہمارے مولا و آقا سلسلہ غم کے وارث زمانے کے امام حجت دوراں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی درود بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، حدیث قصہ اور تلاوت کلام پاک کے بعد مختصر سا بیان ہے، اور عنوان کے طور پر سورہ مبارکہ البقرہ میں سے آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مجیدہ میں کیونکہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان کا جو نچوڑ ہے وہ دعا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو دعا کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو دعا کے لیے، حج کرتا ہے تو دعا کے لیے، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو دعا کے لیے، اسی طرح اگر عزاداری کا سلسلہ ہے تو یہ بھی دعا ہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ چند منٹ جو آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ دعا ہی کے حوالے سے چند جملے جو ہیں وہ کہہ دیے جائیں۔ تو سورہ البقرہ میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اذا سألک عبادی انی، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بندے حضور سے اللہ کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں۔ میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں۔ کوئی مجھے کہیں بھی پکارے، ضروری نہیں ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر ہی پکارا جائے، کوئی جنگل میں پکارے پھر بھی وہ سنتا ہے، صحرا میں پکارے پھر بھی وہ سنتا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے پکارے پھر بھی وہ سنتا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا بھی بندہ پکارے وہ اللہ سنتا ہے۔ اور وہ اتنا کریم اللہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے نماز استسقاء کا حکم دیا، اپنی امت کو لے کر صحرا میں پہنچے، چند قدم چلے صحرا میں، اور پھر امت سے فرمایا کہ واپس چلو، بارش آ جائے گی۔ امت نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ نے دعا تو مانگی نہیں، نماز تو پڑھی نہیں، بارش کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی، اپنے ہاتھوں کو اوپر بلند کیے ہوئے کریم اللہ سے کہہ رہی تھی، میرے اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تو اپنی رحمتوں کے سلسلے کو روک لیتا ہے۔ پروردگار ان بندوں کے گناہوں کی سزا ہم بے زبانوں کو تو نہ دے،
اپنی رحمت نازل فرما تاکہ بارش ہو، کچھ دانے اگیں اور ہم بے زبانوں کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو فرمایا اس اللہ نے اس چیونٹی کی پکار کو سن لیا ہے، اب تم بندوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بارش ہو جائے گی۔ تو وہ اتنا کریم ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہر پکارنے والے کی پکار پر میں جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے۔ بس ان بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لائیں، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور میری پکار پر بھی لبیک کہیں۔ یعنی جب وہ پکارتے ہیں تو میں لبیک کہتا ہوں، جب میں انہیں پکارتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو حاضرین محترم، اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر اس ذات کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس اللہ نے ایسے رہنما عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کا تعارف بھی کروانا پڑے تو یا قرآن پڑھنا پڑتا ہے یا سرکار مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر ان رہنماؤں کی سے ہدایت لے کر، دعا کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، ان رہنماؤں سے ہدایت لے کر اللہ نے ایسے ہمیں علماء عطا کر دیے کہ جن کی مثال ہمیں کائنات میں نہیں ملتی۔ یعنی وہ راہبر رہنما تو اپنی جگہ پر، وہ تو نورانی شخصیات ہیں، ان کی تو مثال ملنا ممکن ہی نہیں۔ ہمارے جو عام علماء ہیں نا، ان کی مثال بھی دنیا کے پاس نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے پاس ہمارے علماء کی مثال نہیں ہے تو یہ دنیا علی ابن ابی طالب کی مثال کہاں سے لائے گی؟ دعا کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ لہذا ایک عالم دین ہیں ہمارے، جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر، بہت عظیم کتاب، اور یہ کتاب کس چیز پر لکھی گئی؟ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر۔ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، آن لائن موجود ہے، کتابی شکل میں مل جاتی ہے مارکیٹ سے۔ یعنی اعلان غدیر کے بعد اگر کوئی عظیم ترین کتاب ہے تو وہ ہے الغدیر، اور لکھنے والی ہستی کا نام ہے عبد الحسین امینی اعلی اللہ مقامہ۔ بڑی عظمتوں کی مالک شخصیت، 20 سال تک امیر المومنین علیہ السلام کے روزے پر یہ نماز پڑھاتے رہے، دور دراز سفر کرتے رہے۔ کس لیے؟ تاکہ الغدیر کو مکمل کیا جا سکے، اور اس سفر کے لیے وہ ہندوستان بھی آئے، لکھنؤ میں آ کر مختلف لائبریریوں کو کھنگالا، مختلف زبانوں میں جو کچھ انہیں غدیر کے حوالے سے ملا، وہ حدیث کی شکل میں ہو، وہ قرآن کی شکل میں ہو، وہ شاعری کی شکل میں ہو، وہ ادب کی شکل میں ہو، سب کچھ انہوں نے الغدیر میں لکھ دیا۔ یعنی بڑی عظیم شخصیت۔ اب ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ یہاں کہہ دیا جائے، بعد میں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے وہ بھی میں بیان کروں۔ اب ان کی عظمت کو سمجھنا تو انہی کے بیٹے جو آج موجود ہیں زندہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بابا کا انتقال ہوا، الغدیر لکھنے والے عبد الحسین امینی اعلی اللہ مقامہ، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مومنین کی لمبی قطار، حوض کوثر ہے، امیر المومنین حوض کوثر پر تشریف فرما ہے، اور جو مومن بھی مولا کے پاس آتا ہے مولا اسے آب کوثر کا جام بھر کے پیش کر رہے۔ بڑی لمبی قطار ہے۔ کہتے ہیں کہ
اب میں کیونکہ میرے بابا کا انتقال ہوا تھا چند دن پہلے، لہذا میں سوچ رہا تھا کہ آیا اس لائن میں، اس قطار میں میرے بابا بھی ہیں یا نہیں؟ تو کہتے دور سے مجھے میرے بابا بھی نظر آ گئے۔ کن کی قطار میں؟ جام کوثر پینے والوں کی قطار میں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن ایک ہی بات یاد رکھیے گا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا جام کوثر۔ جام کوثر اسے ہی نصیب ہوگا جو جام کوثر پینے والے کام کرے گا۔ سب کو نصیب نہیں ہوگا، صرف زبانی کلامی دعوے سے نہیں، اس منزل پر پہنچنا پڑے گا۔ اب توجہ فرمائیے گا پوری، ہوتا کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح قطار گھٹتی گئی، جو بندہ بھی آتا ہے مولا کو سلام کرتا ہے، مولا جام کوثر بھر کے اسے پیش کرتے ہیں، وہ پیتا ہے، سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں آخر میرے بابا کی بھی باری آ گئی، وہ بھی قریب پہنچ گئے۔ جب میرے بابا کو مولا علی نے دیکھا تو جام کو سائیڈ پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی میرے بابا کو جام نہیں دینا چاہتے جو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ کہتے جب میں گھبرایا، میں دیکھ رہا تھا، میرے بابا آگے بڑھے، مولا علی کو سلام کیا، مولا علی نے سلام کا جواب دیا، اپنے دونوں چلو آب کوثر سے بھرے اور کہنے لگے غدیری باقیوں کے لیے جام ہے، تیرے لیے علی کے ہاتھوں کا جام ہے۔ حیدری یار، بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہی علامہ امینی بیان کرتے ہیں کہ ایک حادثہ پیش آیا جس میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے تو جتنا بھی جدید دور ہے وہ معاملات ٹھیک تو نہیں ہوتے، ایک نقص رہ گیا۔ اب یہ جب چلتے ہیں تو لنگڑا کے چلتے ہیں، اور جیسا کہ مزاج ہے ہر جگہ پر ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر عراق میں بھی یہ نجف اشرف میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی کئی بدبخت لوگ انہیں مذاق کرتے ہیں اور انہیں لنگڑا لنگڑا کہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی کو اگر کسی میں کوئی عیب آ جائے تو اس کے عیب کو چھپانا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جب سنتے ہیں، عالم دین بھی ہیں، مجتہد ہیں، پیش نماز بھی ہیں، بڑی عزتوں کے مالک ہیں، اور ان کی کتنی عزت ہے ابھی آپ نے واقعہ سن لیا مولا کی نظر میں۔ اور یقین کریں بندوں کی نظر میں عزت ہو یا نہ ہو، خواہش یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ اگر مولا نے پاس کر دیا تو سمجھیے معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن اگر بندوں کی نظر میں جتنی بھی عزت ہو، اگر مولا کو بندہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ایک دن شب جمعہ تھی۔ اب یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ نجف اشرف، شب جمعہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، مولا علی کی زری پر آئے، زری پر آ کر جو بھی اعمال تھے وہ کیے، اور اس کے بعد آخر میں طریقہ کیا ہے؟ شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ یہ بھی عجیب ہے، زری کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ زیارت کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ مولا حسین کی۔ یہ شب جمعہ کا روٹین ہونی چاہیے مومن کی کہ وہ شب جمعہ کیا کرے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، کیونکہ حسین ابن علی وہ ذات ہیں جن کی مجلس میں آپ بیٹھے، وہ ذات ہیں کہ جن کا اس کائنات پر بہت بڑا احسان، اور احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمام انبیاء شب جمعہ کربلا آتے ہیں اور آ کر حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زیارت امام حسین پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں مولا کے سے جب انسان جدا ہوتا ہے تو پھر ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے
اللہ کرے وہ سب کو نصیب ہو. جب جدا ہونا ہے تو جس طرح اپنے دوست سے بندہ جدا ہوتا ہے کیفیت، تو وہ کیفیت آ رہی تھی. تو کہتے اسی حالت میں اب میں پیچھے کو چل رہا تھا. اب میرے پاس ویڈیو نہیں ہے ورنہ دکھا دیتا آپ کو، بس آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہوگا. یہ پیچھے کو چل رہے ہیں مولا سے رخصت ہوتے ہوئے، پیچھے کو چل رہے ہیں. کہتے اچانک میں نے دیکھا کہ ایک اجڑ سا بدو قسم کا بندہ، نہ اس کا اچھا لباس، نہ کوئی اس کی صفائی کا نظام، نہ کوئی بال سنورے ہوئے. تو اسی حالت میں سیدھا داخل ہوا. معصوم کے روزے پر جانے کے آداب: غسل کرو، کم از کم وضو کرو، اچھا لباس پہنو، اور جا کر کیا کرو؟ پہلے اذن دخول پڑھو. تب اس بندے نے، آنے والے بدو نے، نہ کوئی اذن دخول پڑھا، نہ کوئی رکا وہاں، سیدھا آیا اور سیدھا آ کر مولا علی کی زری کے پاس کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہوتے ہی اس نے اس طرح زری میں ہاتھ ڈالا جیسے کسی چیز کو بڑے زور سے پکڑتے ہیں. زور سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا یا علی میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اسے ٹھیک کر دو. اگر تم نے یہ میرا پاؤں ٹھیک نہیں کیا تو میں تجھے ماننا چھوڑ دوں گا. یہ جملہ اس نے کہہ دیا. کس کو کہا؟ مولا علی کو کہا. اب یہ علامہ امینی جو 20 سال سے وہاں نمازیں پڑھا رہے، عالم دین ہیں، بڑی عظمت کے مالک ہے، کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے مولا کو کیا کہہ دیا. اب دیکھوں تو صحیح مولا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد، اب دعا کو ذہن میں رکھیے گا، جملہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹا، دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. کہتے اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ساری رات میں بھی وہی کھڑا رہا. ارادہ کیا تھا؟ گھر جانے کا، لیکن صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مولا علی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میں وہی کھڑا ہوں. میں نے دیکھا باقی لوگ جو آ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بندہ بے فکر ہو کر بیٹھا، کبھی کانوں میں انگلیاں پھیر رہا، کبھی بالوں کو الٹا سیدھا کر رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا. ساری رات گزر گئی. کہتے میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا. میں نے کیا دیکھا؟ ادھر فجر کی اذان ہوئی، وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، دیکھا اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل چلا، تھوڑا سا چلا. چلنے کے بعد وہ پھر زری کے پاس گیا، کہنے لگا یا علی میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے، اچھا خدا حافظ. یہ کہہ کر وہ یا علی، یہ کہہ کر وہ اللہ صلی اللہ محمد، یہ کہہ کر وہ زری سے باہر نکل گیا، روزے سے باہر نکل گیا. اب ذرا تصور کیجئے، ایک عالم دین الغدیر نامی کتاب لکھی، ہزاروں طالب علموں کو دین پڑھایا، 20 سال تک نماز پڑھائی، اور ان 20 سالوں میں ان کا بھی پاؤں ٹوٹا ہوا لنگڑا کے چلتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آیا انہوں نے مولا علی کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ جانے کتنی بار مانگی ہوگی. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک اجڑ سا آدمی آیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ ایسے. اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن عالم تھے، زبان پر کنٹرول تھا، کوئی ایسی بات کر نہیں سکتے تھے، مگر دل پر چھریاں چل رہی تھیں. کہتے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر آیا، گھر آ کے میں لیٹا. اب بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے، رات کا جاگا ہوا تھا، جمعے کا دن بھی تھا، جمعہ بھی پڑھنا تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ سو جاؤں. بے اختیار نیند آ گئی، آنکھوں میں آنسو لے کر میں سو گیا. پوری توجہ، آنکھوں میں آنسو لے کر میں سو گیا. ابھی میری آنکھ لگی تھی، خواب میں امیر المومنین تشریف لے آئے، کہنے لگے امینی کیوں پریشان ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ اس کا پاؤں ٹھیک کر دیا، تیرا پاؤں ٹھیک.
نہیں ہو رہا۔ یاد رکھ، اگر ہم اس کا پاؤں ٹھیک نہیں کرتے، اس نے کہا تھا یا علی اگر پاؤں ٹھیک نہ کیا آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ بندہ تھا ضدی، اگر ٹھیک نہ کرتے ہمارا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر چلا جاتا۔ علی کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی بھی ماننے والا جہنم میں چلا جائے، لہذا اسے جہنم سے بچانے کے لیے اسے پاؤں جو ہے وہ دوبارہ دے دیا ہے۔ لیکن تو جو رو رہا ہے نا کہ تجھے تیرا پاؤں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، تو دعائیں بھی کرتا رہا ہے، تیرا پاؤں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، تو یاد رکھ تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے الغدیر لکھی ہے، اتنے طلباء کو میں نے درس پڑھایا ہے، اتنی دین کی خدمت کی ہے، غدیرت اے امینی تو نے ہم پر احسان نہیں کیا۔ یہ وہی علم ہے جو علی ابن ابی طالب نے تجھے عطا کیا ہے۔ یہ ہم پر حیدریہ، ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، تیرا ہم پر حق ہے، یہ تو نے ہمارا حق ادا کیا ہے۔ اور یاد رکھ قیامت کے دن مومن اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اس میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ جو نیکیاں میں نے کی ہیں مجھے پتا ہے، جو آپ نے کی ہیں آپ کو پتا ہے، گنی چنی چیزیں ہیں، کوئی ڈھیر تو ہے نہیں، اگر کسی کے پاس ڈھیر ہیں تو وہ لائق مبارکباد ہے۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں، مومن دیکھے گا کہ اس نے اتنی نیکیاں کی نہیں مگر نامہ اعمال کا ڈھیر بہت بڑا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، بھئی میں نے کام تو اتنے کیے نہیں تھے، یہ آئے کہاں سے؟ اسے بتایا جائے گا دنیا میں جو تو دعائیں کیا کرتا تھا نا، جو قبول نہیں ہوتی تھیں، وہ اجر بن کر تیرے نامہ اعمال میں آ گئی۔ اس وقت مومن جو ہے نا وہ اپنے بال نوچے گا اور کہے گا اے کاش اللہ نے دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ کی ہوتی، میری ساری دعائیں اجر بن کر آخرت میں مجھے مل جائے۔ تو حاضرین، دعا کے لیے جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، معصوم کا فرمان کیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، یعنی پوری عبادت کا جو اینڈ پہ نتیجہ ہے وہ دعا ہے۔ اگر عبادت میں اور عبادت کے بعد دعا نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے مجھے تیری ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے پکارتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، جب میں پکاروں بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر جواب دیں۔ تو حاضرین ذرا غور کیجئے، اللہ بندے کو کب پکارتا ہے؟ ہم تو ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو کب پکارتا ہے؟ اللہ یقین کریں دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے۔ یہ جو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے نا، یہ مؤذن کی آواز نہیں ہوتی حقیقت میں۔ پوچھ کے دیکھیے گا مؤذن کو، کیوں اذان دیتے ہو؟ کہتے میں اپنی مرضی سے نہیں دیتا، مجھے تو میرے رسول نے حکم دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں؟ فرماتے نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ اذان اللہ کی پکار ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ پر ایمان رکھو، اور جب میں تمہیں پکاروں تو تم بھی میری پکار کا جواب دو۔ درود یا علی، ایک بار درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس مومنین زیادہ زحمت نہ دوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ میری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن پکارے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے وعدے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے میں کمی بیشی، اور اگر اللہ کے وعدے کو دیکھنا ہے
تو اس کے نمائندے کو دیکھیے، اس کے نمائندوں کو دیکھیے کہ انہوں نے بھی کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور سب سے عظیم ترین ہستی اللہ کے بعد اس کائنات میں ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اور پھر یہاں پر وہ چند جملے کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ میرے نبی کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ میرے نبی کے جو صحاب ہیں یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، انہیں اللہ تو انہی کا ذکر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کے حوالے سے بھی۔ اب عاشور کی رات مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی، سب جانتے ہیں۔ ایک حصہ ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، ایک حصہ عبادت الہی کے لیے، اور ایک حصہ عزیز و اقربا سے ملاقات کے لیے۔ جب عزیز و اقربا سے ملاقات کے لیے مولا مختلف خیام سے ہوتے ہوئے اس خیمے میں پہنچے نا کہ جہاں پر وہ ہستی تھی کہ جس کے بارے میں مولا حسین کہا کرتے تھے حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ اس خیمے میں پہنچے، دیکھا چھوٹی سی بچی جاگ رہی ہے، سوال کیا بیٹی تو سوئی نہیں؟ عرض کرتی بابا آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کہ بیٹا آج کے بعد آپ کو ہمارے سینے کے بغیر سونے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ بابا پھر ہم کہاں سوئیں؟ فرماتے ہیں بیٹا آپ اپنی اماں کے سینے پر سو جانا۔ کہا بابا وہاں تو میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے۔ کہا بیٹا کل شام سے مقام بدل جائیں گے، علی اصغر ہمارے پاس سوئے گا، آپ اپنی اماں کے پاس سونا۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اچھا بابا آج آخری رات ہے نا تو آج تو سینے پہ سلا لو۔ مولا لیٹ گئے، ایک بار وہ شہزادی سینہ حسین ابن علی پر آئی، اب مولا نے شہزادی کو سہلانا شروع کیا۔ بابا مجھے وہ کہانی سناؤ جو آپ مدینے میں سناتے تھے، اپنے نانا کے صحابی کی کہانی۔ ہاں بیٹی میرے نانا کے ایک صحابی تھا جسے ربضہ کے صحرا میں جلا وطن کر دیا گیا، بیٹا مر گیا، زوجہ مر گئی، باپ اور بیٹی تنہا رہ گئے، باپ کا بھی آخری وقت آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹی پریشان نہ ہونا، تھوڑی دیر کے بعد میری روح نکل جائے گی، اپنی چادر میرے منہ پہ ڈال دینا، سامنے چوراہے میں جا کر بیٹھ جانا، ایک لشکر آئے گا، قافلہ آئے گا، انہیں کہنا مسلمانوں صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کرو۔ عزاداروں میرے مولا یہ بیان کر رہے تھے۔ بی بی عرض کرتی ہے بابا مجھے پتہ چلا ہے کل سب شہید کر دیے جائیں گے، اس کے بعد لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر سب چلے جائیں گے۔ بابا سب چلے جائیں، آپ کی بیٹی نہیں جائے گی، بیٹی آپ کیا کرو گی؟ بابا میں یہی رہوں گی۔ بیٹی پھر کیا کرو گی؟ کہا بابا وہ سامنے چوراہے پر بیٹھ جاؤں گی، جب کوئی قافلہ آئے گا کہوں گی لو مسلمانوں نبی کے نواسے کا جنازہ
بے گور و کفن پڑا ہے، اگر ہو سکے تو کوئی اسے اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک